اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. دیکھو بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت. اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. حضرت علی امام الہدا. بھائی نعرے نہ لگانا او میرے بھائی، نعرے نہ لگانا. یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے. اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے. جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو، میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا. سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا. تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں. میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو. یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا، اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے. لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں. اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے. وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے. جب فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا. اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت. چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندہ، کوئی فتویٰ نہ لگ جانا. میری ساری گل ہی قدم اللہ ہے، ایک جڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے. میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں. یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. آج کا زوال اس لیے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، آج کا زوال اس لیے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پیٹرول نیچے چلا گیا. میرے بھائیوں میری بہنوں، جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتی ہیں، جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں فراڈ، فریب، دھوکہ ہوگا، ذلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ مسلمان ہوں، وہ کافر ہوں، تہجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں، دہریے ہوں یا بیت اللہ کے طواف کرنے والے ہوں، اگر ظالم ہیں، اگر جھوٹے ہیں، اگر وہ دھوکہ باز ہیں، ذلت مقدر مہر ہے. جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں دیانت ہوگی، اللہ کی قسم وہ پتھروں کے بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دے گا. ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی، آخرت کی عزت بھی. ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے، آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں، وہ ایمان پر ہوتے ہیں. میرے دیش کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی ہے. میرے دیش کے اندھیروں کے پیچھے لوڈ شیڈنگ نہیں، جھوٹ کے اندھیرے ہیں. ظلم کہتے ہی اندھیروں کو ہیں، ظلم اندھیرا. ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا
کدے جاؤں ہے کھبے پاسے سجے پاسے، تو ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، دل کا بھی اندھیرا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرا ہے۔ اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں۔ آج آپ جاوید صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے۔ آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی۔ آج طارق جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے، ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلے کرے گا۔ وکیل صاحب، یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا، آپ کو پتہ تھا یہ ظالم ہے، یہ مافیا ہے، آپ نے اس کے لیے دلائل قائم کیے تھے، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ کا قلم بکا نہیں تھا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ اب یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو، اللہ کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو۔ جی میرے اوپر پریشر ہے، جی میرے اوپر پریشر ہے، مجھے پتہ ہے آپ بے گناہ ہیں، میرے اوپر پریشر ہے۔ ایک اللہ کا پریشر ہے، ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان 4 دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے۔ زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بیچا ہے۔ ہاں آئے گا ایک دن۔ اس لیے تو اللہ نے حسین کو سولی پہ چڑھ رہا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ستا پہ ہے، انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کہ یہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم افئدتهم هواء۔ ان یزید کے لشکروں کو بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں۔ اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ، حسین تو ایک استعارہ ہیں، ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے۔ اب لوگ روتے حسین کو ہو، چلتے یزید کے ساتھ، یہ کیا سوداگری ہے؟ آنسو حسین کے لیے، قلم یزید کے لیے، یہ کیا جج ہے، یہ کیا عدالت ہے، یہ کیا وکالت ہے، یہ کیا دھن ہے، یہ کیا دولت ہے۔ میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان، وہ سولیوں پہ کیوں چڑھ گئے، آروں سے کیوں چر گئے، آگ میں کیوں جل گئے، کیوں درندوں نے انہوں نے جھنجھوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آؤ گے نہیں میرے پاس واپس، یہیں رہو گے فیصل آباد میں ہی؟ کب تک تمہاری بار چلے گی؟ کب تک تمہارا چیمبر چلے گا؟ کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا؟ کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے؟ آؤ گے نہیں میرے پاس؟ ہاں، لا تحسبن اللہ غافل، غافل نہیں ہوں، حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں، یزید فرعون بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون،
آج مجرم الگ ہو جاؤ، محرم الگ ہو جاؤ، آج میرے ادھر آؤ، نافرمان ادھر جاؤ، آج پتہ چلے گا کہ کون عزت دار ہے، کون ذلیل ہے، کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے، یہاں کچھ نہیں کرا۔ حرام روٹی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، حلال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، چوری کا مال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی۔ آپ جھوٹ بولیں، آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی، آپ سچ بولیں، آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے۔ وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، 14 ارب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی، 14 ارب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا، اور 14 ارب تو انسان ہیں جو کھرب اللہ نے مخلوق بنائی، ان کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے، جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے، جو اتنی کائنات کا نظام چلانے والا اس کی طاقت کیسی ہے، جو ساری کائنات پر نظر رکھنے والا اس کی قدرت کیسی، اس کی شہنشاہی، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی ہیبت، اس کی ہیمنت، اس کی جنت، اس کی دوزخ، کیا یہ پرانے قصے ہیں؟ نئے دور نے ان قصوں کو بھلا دیا؟ کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے؟ یا قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے؟ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایک سورت قرآن جیسی دکھا دو، ایک سورت، ایک سورت، ایک سورت۔